کسی کو نائٹ میئر ہو گیا، پہلے تو ہونے سے پہلے یہ نہ ہو، یہ الجھنیں پیدا ہی نہ ہو، کیا کیا جائے ایک عام بندے کو کہ وہ نائٹ میئر یا خواب میں ڈرنے جیسی کیفیات سے بچے رہ سکتے ہیں؟ وہ کیا کریں؟ احتیاطی تدابیر کیا کریں؟ احتیاطی تدابیر میں سے تو یہی ہے کہ جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میانہ روی اختیار کریں کھانے میں، اپنی زندگی کے تمام معاملات میں، تمام شعبہ جات میں جتنی بھی ہیں تمام میں میانہ روی اختیار کریں۔ تو میانہ روی یہی ہے کہ کھانا ذرا بھوک رکھ کے کھایا جائے، اگر ایک چیز نیند بہت زیادہ اگر ہے اس کو کم کیا جائے، اگر بہت زیادہ بیداری ہے، ایک بندہ وہ کہتا ہے نہیں مجھے زیادہ دیر تک سونے کی عادت ہی نہیں ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے نیند پوری کر لوں، تو اس سے بھی اسے جو پرابلم سامنے آئیں گی وہ بھی اسی طرح اس کو اپنی نیند پراپر لینی چاہیے، اپنی خوراک بہتر کرنی چاہیے، اپنی خوراک میں پھلوں کا استعمال، سلاد کا استعمال، اپنی خوراک میں ایسی وہ تمام چیزوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے جو دیر ہضم ہے، موسموں کے مطابق اسے اپنی غذا کو مینٹین کرنا چاہیے تاکہ وہ اس طرح کی کیفیات سے بچ سکیں۔ ہمارے طب میں اس کے لیے وہ ایک اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے نا، اسباب ستہ ضروری ہے، 6 ایسینشیلز کی جو بات ہم کرتے ہیں ایسے عام طور پر، تو کوئی بھی مرض کوئی بھی ہو، ہماری طب تو یہی کہتی ہے نا کہ کوئی بھی مسئلہ ہو وہ ان 6 اسباب کے ارد گرد گھومتی ہے کہ اگر آپ کو تازہ ہوا نہیں ملی ہے، آپ کو جو ہے نا وہ فریش آکسیجن نہیں ملتی ہے تو آپ مسائل کا شکار ہوتے ہیں، اور آپ کو کھانے اور پینے میں اعتدال نہیں ہے تو پھر آپ مسائل کا شکار ہوتے ہیں، مأکول و مشروب کی بات کرتے ہیں، اور اگر آپ کو حرکت و سکون بدنی، آپ ورزش نہیں کرتے ہیں، آپ بالکل بیٹھے رہتے ہیں یا بہت زیادہ ورزش کرتے ہیں، اس اعتدال نہیں ہے ورزش میں، پھر آپ مسائل کا شکار ہوں گے۔ اسی طرح اگر آپ بہت زیادہ سوچ و بچار کرتے ہیں، دماغ کو ریسٹ نہیں دیتے ہیں، حرکت و سکون نفسانی جو ہے کہ اس کو سکون بھی دینا ہے، اور پھر یہ کہ آپ کا جاگنا اور سونا ہے، نوم اور بیداری کی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ ایک عام بندے کی ایوریج جو نیند ہے وہ 8-10 گھنٹے نہیں بنتی ہے، مسلسل کم سوتے ہیں، پھر اس کو فخریہ بیان بھی کرتے ہیں میں 1 گھنٹہ سو لوں تو میری نیند پوری ہو جاتی ہے، ایسے لوگ مستقل مریض ہیں، مستقل مریض ہیں، وہ کسی بھی مرض کا شکار ہو سکتے ہیں، بہت زیادہ جلدی ہوں گے، وہ بہت زیادہ اس کے وہ شکار بہت کنارے پہ کھڑے ہوتے ہیں، کبھی بھی کوئی کمیونیکیبل کوئی بھی وبا کوئی ایسا معاملہ ہے تو وہ ہمیشہ ان کے لیے پہلا شکار ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہوں کو اور باقی پھر احتباس و استفراغ جو ہے امیونٹی ڈاؤن ہو جاتی ہے، وہ جو ہے نا وہ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے، کھانا وقت پہ نہ کھانے کی وجہ سے، بعض لوگ کہتے ہیں ہم بہت کم کھاتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں پڑتی، وہ علاج نہیں کرواتے کہ اپنی بھوک ٹھیک کروا لی جائیں، بعض لوگ اندھا دھند کھاتے رہتے ہیں، ہم نے دیکھا چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ موٹے ہوتے جا رہے ہیں، والدین توجہ ہی نہیں کر رہے کہ وہ ہر وقت کھانے کی عادت بن گئی، وہ پیٹ کے کیڑوں کی، رات کو 2 بجے اٹھ کے کچھ نہ کوئی چیز کھانی ہے، ماہرین کہتے ہیں کہ رات کے کھانے کے بعد پھر کچھ چیز نہ کھائیں، ٹھیک ہے، اور کھانا جلدی کھائیں اور اس کے بعد کچھ چیز نہیں کھانی چاہیے، مگر ایسے بچے بڑے لوگ کے لوگ بھی رات کو اٹھ کے کھاتے ہیں جیسے کسی نے کہا ڈنڈا مار کے، لازمی وہ کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں، وہ کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں۔ اسی طرح وہ جو استفراغ اور احتباس ہے کہ جو آپ کھاتے ہیں وہ جسم کا حصہ بننا چاہیے اور جو ضرورت سے زائد چیزیں جسم سے نکلنی چاہیے، تو یہ 6 چیزیں جو ہم بات کر رہے تھے ان میں اگر اعتدال نہیں ہوتا تو پھر مختلف مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ایک چیز اور اس معاملے میں جو ہم بطور مسلمان بھی ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں، توکل۔ جب سے ہمارا توکل کم ہوا ہے، اللہ پر ہم نے پورا جو توکل کرنا بند کیا، کمزوری ہو گئی ہے نا، ہم کمزور ثابت ہو گئے ہیں، تو اس وجہ سے بھی ہم مختلف مسائل کا شکار ہیں۔ صرف توکل ہی کم نہیں ہوا، اگر ایک شخص نے توکل کر بھی لیا تو وہ اس پر استقامت نہیں رکھتا، یعنی کہ توکل کرنا بھی ضروری ہے اور اس پر قائم رہنا بھی ضروری ہے۔ بہت سے لوگ اس توکل تو کرتے ہیں لیکن اس پہ پوری طرح قائم نہیں رہتے، وہ پھر اور بہانے تلاش کرتے ہیں کہ نہیں یہ والا جو عنصر ہے یہ بھی مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ جسٹیفائی کرنا ہے کہ یہ شیطان تو نہیں انہیں بہکا رہا، یعنی کہ وہ جو اللہ کا شکر ادا کرنا ہر حالت میں، جب اس عنصر کی کمی ہوئی ہے تو پھر ہم مختلف مسائل کا خوشی میں شکر اور غم پر اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے معاملات پر توبہ کرنے کا جو عنصر ہے یہ کم ہو گیا، بڑی خوبصورت بات کی آپ نے۔ ظاہر ہے کہ چونکہ ہم روحانی اور جسمانی اور سارے مسائل کی بات کریں تو پھر یہ ایلیمنٹ بھی مجھے بڑا ایک لنک نظر آتا ہے، اور وہ لوگ جو روحانیت سے دور ہوتے ہیں
وہ بالمختلف اس قسم کے مسائل کے زیادہ شکار ہوتے جی ہیں. صرف روحانیت نہیں، عبادات سے صرف روحانیت. بہت کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روحانیت اس چیز کا نام ہے کہ ہم نے ورد وظیفہ کر لیا نماز کی خیر، یا ہم نے کچھ تھوڑی دیر کے حالانکہ لیے صحیح روحانیت تو عبادت کے ساتھ جی عبادات منسلک ہے نا، عبادات کے جو ساتھ. مسنون عبادات ہیں ان کی طرف جایا جائے، نہ کہ اپنے اوپر جو مستحب چیزیں انہیں اپنے اوپر فرض تک لے جایا جائے کہ وہ جو مستحب تھیں ان کو فرض کے درجے تک لے گئے، جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں ان کو چھوڑ دیے جائیں. تو عام جو امراض ہیں ہمارے خواتین حضرات، بیسیکلی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اگر تازہ ہوا جیسی قدرت کی بہت بڑی نعمت سے محروم ہیں، صبح جلدی نہیں اٹھتے ہیں، صبح جو آکسیجن، فریش آکسیجن کا خزانہ ہمیں اللہ نے عطا کیا وہ ہم حاصل نہیں کر پاتے، پھر ہم جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اسے پوری طرح استفادہ نہیں کر پاتے، کھاتے پیتے وقت پر نہیں ہیں، اور بولی سینا یا بکرات کہتے ہیں یہ ناشتہ آپ کا بھرپور ہونا چاہیے، تو وہ ہم کرتے نہیں، نصیب میں نہیں ہوتا، ہم چھوڑ جاتے ہیں، لیٹ اٹھتے ہیں، دفتر کالج اسکول جانا ہوتا ہے تو جلدی جلدی بھاگم بھاگ ایک آدھ لقمہ لیا اور بھاگ گئے، ناشتہ ٹائم پہ نہیں کیا، پانی شانی وقت پر نہیں پیتے ہیں. اور اس طرح پھر ورزش ہم نے دیکھا کہ وہ بہت آپ کی ضروری انٹیگرل چیز تھی، وہ پچھلے کچھ 2-3 دہائیوں میں بالکل ہم سے دور ہو گئی، پارک گراؤنڈ خالی ہو گئے. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو پھر مختلف امراض کا شکار بن جاتے ہیں، پھر شکاری مرض شکاری ہے اور ہم اس کا شکار ہیں، وہ ہر وقت ہماری طاق میں بیٹھا ہوتا ہے. یہ تو چیزیں ہو گئی. اور اب ہم نے احتیاطی تدابیر کی بات کی ہے. اب کسی کو ہو گیا تو پہلے تو وہ کیا کرے، معمول اختیار کرے، اور سونے کے حوالے سے، کھانے پینے کے حوالے سے کیا کرے کہ وہ اس مرض کو منیمائز کر سکے. پھر ہم اگلے حصے میں بات کریں گے اس کا علاج پھر کیا کریں گے. تو پہلے تو اگر کسی کو ہو گیا، پہلے تو ہم نے ڈسکس کیا کہ وہ چیزیں جو ہونے سے روکیں. اب اگر ہو گیا پھر کیا کریں؟ اگر ہو گیا تو پھر ہم نے خود کچھ نہیں کرنا. اکثر مریض سمجھتے ہیں کہ جب اگر ہم نے ایسا کوئی پروگرام بھی دیکھ لیا تو ہم نے ایسا ہی کرنا ہے. انہیں چاہیے کہ وہ اپنے معالج کے پاس جائیں اور معالج کے پاس جا کر اس کی باقاعدہ تشخیص کروا کے مسند اور کوالیفائڈ جو طبیب ہے اس سے رابطہ کریں. اور یہ بڑا ضروری ہے ہمارے بلا وجہ. اور بہت سے لوگ ایسے بھی دیکھے گئے ہیں کہ جو اپنے ہی جیسے بندے سے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں، یار سنا مجھے ایسے ہوا اب میں کیا کروں. اس نے کسی نہ کسی باتیں سنی ہوتی ہیں، کسی محفل میں بیٹھے سنا ہوتا ہے کہ ایسا ہو تو ایسا کرتے ہیں، اور ایسا سننے کے بعد اسے پوری باتیں یاد بھی رہتی ہیں. تو وہ ایک آدھ چیز کو کہتا نہیں تم بھی یہ ایسے ہی کرو، اگر ایسا کرو گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. جبکہ ایسا نہیں ہوتا. اس نے صرف آدھی بات سنی ہے، مکمل تشخیص تو ہوئی نہیں کہ اسے کس خلط کے بے باقاعدگی کی وجہ سے، کس کی خلط کے غلبے کی وجہ سے یہ مرض واقع ہوا. اب ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ ایک بلغمی خلط والے مریض کو اگر دموی خلط والی دوائی دے دیں گے تو وہ تو نقصان ہوگا، فائدے کی بجائے نقصان ہو جائے فائدے بھی نقصان ہو جائے گا. اس لیے باقاعدہ خلط کا، جیسے ہم نے پہلے عرض کیا کہ آپ اس خلط کے مطابق اس کی علامتیں نوٹ کر کے پھر آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں، اور علاج کروانا چاہیے. اور جہاں تک بات گھریلو کوئی ایسی چیزوں کی ہے تو اس میں احتیاط. ہاں جی، یہ سب اس میں دیکھیں ابھی ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے، اس میں سونے کا جو انداز ہے جی وہ سنت کے مطابق ہو کہ آپ اپنی نیند کا آغاز دائیں کروٹ سے کریں. ٹھیک ہے، پھر آپ بعد میں آپ دوسری کروٹ ہو جائیں، پھر آپ اس طرح کروٹ بدل کے اس کروٹ سے سونا، اور خاص طور پر دائیں کروٹ سے سونا آپ کو اس قسم کے مسائل سے ویسے نہیں جاتے. طب کے مطابق پہلے بائیں کروٹ لیٹنا چاہیے، پہلے بائیں کروٹ لیٹنا ہے، یہ طب کے مطابق ہے. اس طرح 5-10 منٹ جتنی دیر تک آپ لیٹ سکیں. اگر تو نیند آ جائے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں آئی پھر بھی تو آپ کو پھر دائیں کروٹ لیٹ کر اس طرح سونے کی عادت ڈالنی چاہیے. صحیح ہے.